وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا، اور ہم نے فرمایا کہ اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، جب میدان طیہ میں بنی اسرائیل نے پانی نہ پایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں فریاد کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے عصا مارا تو اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے 12 گروہوں نے اپنے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر۔ یہاں ایک نکتہ قابل ذکر ہے کہ پتھر سے چشمہ جاری کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عظیم معجزہ تھا، جبکہ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرمائے، اور یہ اس سے بھی بڑھ کر معجزہ تھا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ کہ وہ پتھر سے پانی رواں فرما دیتے اور پتھر سے چشمہ برآمد کرتے، تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشتہائے مبارک سے چشمہ جاری فرما دیا۔ پتھر تو زمین ہی کی جنس سے ہے اور اس سے چشمے بہا کرتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف گوشت پوست سے پانی کا چشمہ جاری کرنا حد درجہ عظیم ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا خوب فرماتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے مدد طلب کرنے کا ثبوت۔ اس آیت میں لوگوں کا انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں استعانت کرنے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ان کی مشکل کشائی فرمانے کا ثبوت بھی ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ایسے کئی واقعات ہیں جن میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر لوگوں نے اپنی مشکلات عرض کی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی مشکل کشائی فرمائی۔ ان میں سے 2 واقعات سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے والد حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے اور ان پر قرض تھا، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ان کے قرض خواہوں سے متعلق مدد طلب کی کہ وہ ان کا قرضہ کچھ کم کر دیں۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بارے میں ان سے بات کی تو انہوں نے ایسا نہ کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، تم جاؤ اور ہر قسم کے کھجوروں کی الگ الگ ڈھیریاں بناؤ اور پھر مجھے پیغام بھیج دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ڈھیریاں بنا دی اور بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیغام بھیج دیا۔ آپ ان ڈھیریوں کے پاس تشریف فرما ہو گئے اور ارشاد فرمایا، تم ماپ کر لوگوں کو دیتے جاؤ۔ میں نے کھجوریں ماپ کر لوگوں کو دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ سب کا قرضہ اتر گیا اور میری کھجوریں ایسے لگ رہی تھی جیسے ان میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سالم بن ابی جعد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چمڑے کا ایک تھیلا تھا جس میں موجود پانی سے وضو فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گرد ہلکا ڈال کر کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا بات ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے پاس پانی نہیں ہے جس سے ہم وضو کریں اور اسے پی سکیں، صرف وہی پانی ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس تھیلے میں رکھ دیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی چشموں کی طرح جوش مارنے لگا۔ پھر ہم نے پانی پیا اور وضو بھی کیا۔
حضرت سالم بن ابی جعد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ اس وقت کل کتنے آدمی تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کفایت کر جاتا، لیکن ہم اس وقت صرف 1500 تھے۔ انسانوں کے علاوہ حیوانات نے بھی اپنی تکالیف عرض کی تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی تکالیف دور فرمائی، اور جمادات نے بھی اپنی مرادیں عرض کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مرادیں بھی پوری فرمائیں، جیسا کہ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا خوب فرماتے ہیں، ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہی چاہتی ہیں ہر نیداد، اسی در پہ شترانے ناشاد، گلائے رنج و عنا کرتے ہیں، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے فرمایا گیا کہ آسمانی طعام من و سلوہ کھاؤ اور اس پتھر کے چشموں کا پانی پیو جو تمہیں فضل الہی سے بغیر محنت کے میسر ہے، اور اس بات کا خیال رکھو کہ فتنہ و فساد سے بچو اور گناہوں میں نہ پڑو۔ ہر امت کو یہی حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ لیکن فساد نہ پھیلاؤ، یعنی رزق کے استعمال سے منع نہیں فرمایا بلکہ حرام کمانے، حرام کھانے، کھا کر خدا کی ناشکری اور نافرمانی سے منع کیا گیا ہے۔